نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے فضل و توفیق سے اسلامی شعائر کی جو حرمت ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت اور اس پر مختصر سی چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج کی گفتگو کا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو واقعہ ہوا، ایک مسلمان بچی کو جس طرح اس کے پردے اور حجاب کو نشانہ بنایا گیا اور اس پر جو پوری دنیا کے اندر شور مچا ہوا ہے، برِ صغیر کے اندر خاص طور پر اور پاکستان میں بھی اس حوالے سے باقاعدہ علماء کی سطح پر یہ بات ہوئی کہ اس جمعہ کو اس موضوع کے حوالے سے خاص طور پر گفتگو کی جائے. تو میں اسلامی شعار کے حوالے سے ہی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شعائر ہوتے کیا ہیں. اگر آپ لغوی اور لفظی معنی میں جائیں تو شاعر کا مطلب ہوتا ہے علامت اور نشانی. ایسی علامتیں اور نشانیاں جس سے کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے، جس سے کوئی ملک، قوم، مذہب کے لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ وہ ان کا امتیازی نشان ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے شاعر. آپ دیکھیں کہ مثلا اگر میں یہ بات کہوں کہ اگر کسی عمارت کے اوپر خاص کراس کا ایسے نشان بنا ہو تو آپ کے ذہن میں کون سا مذہب آئے گا؟ تو عیسائیت. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کراس کا نشان، جسے آپ صلیب کا نشان کہتے ہیں، یہ اصل میں عیسائی مذہب کا امتیازی نشان ہے. اگر کسی خاص وضاقتہ کی عمارت کے اندر کچھ بت وغیرہ رکھے ہوں تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ ہندو مذہب کی عبادت گاہ ہے اور یہ ہندو مذہب کا طریقہ ہے عبادت کرنے کا. اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ خاص طرح کی وضاقتہ لباس، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے مختلف قوموں کا، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر سے مراد یہ ہے کہ کسی قوم کے مذہبی نشانات یا علامتیں، یا ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کی خاص قومی نوعیت کی علامتیں جو ہیں وہ بھی اس قوم کے شاعر کہلائیں گے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دو وہ ہماری تاریخ کی بزرگ ہستیاں ہیں کہ ان کی تصویر کی حرمت کا لحاظ رکھنا بھی قانونی طور پر ہمارے ذمے ہے کہ ان کی تصویر کی بھی بے توقیری نہ ہو. پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کی عزت اور اس کا احترام اور وقار، یہ ہمارا قومی شعار ہے. لہذا آپ دیکھ لیجئے کہ اگر جھنڈے کی کوئی شخص توہین کرے گا تو پاکستانی آئین کے مطابق یہ باقاعدہ سزا کا مستحق ہوگا وہ شخص. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام نشانات اور وہ تمام علامات جس سے کسی قوم کی یا کسی مذہب کے ماننے والوں کی پہچان ہو، وہ گویا کہ اس قوم اور اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے شاعر کہلاتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ سورہ حج کی آیت ہے
کہ جو لوگ اللہ کی شعائر اور نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ ان کا تعظیم کرنا یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو اس مقصد کے لیے چن لیا ہے، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اور رب کریم نے بعض مقامات کا تو نام لے کر ان کو شاعر اللہ میں شمار فرمایا۔ اب دیکھیے کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ میں ابھی بعد میں بات کروں گا کہ یہ حج کے جتنے مناسک اور وہ مقامات ان کو جو اللہ نے شاعر اللہ قرار دیا ہے کہ یہ علامات ہیں، مسلمانوں کی عزت کی علامتیں ہیں۔ لیکن ابھی میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سمجھیں کہ ہر قوم کے شاعر ہوتے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے کے شاعر ہوتے ہیں۔ ان شاعر کا احترام کرنا یہ اس مذہب کا اور اس قوم کا احترام ہے، اور ان شاعر کی توہین اور تحقیر کرنا یہ اس قوم اور اس مذہب کے ماننے والوں کی تحقیر شمار ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کے جتنے بھی شاعر ہیں ان سب کا مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کا لحاظ اور خیال رکھیں اور اس کا احترام کریں، اور دوسری قوموں پر بھی لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے شاعر جو بھی ہیں عقائد کے اعتبار سے، معاملات زندگی کے اعتبار سے، جن کا تعلق ہماری سماجی رسم و رواج کے ساتھ ہے، ان سب کا احترام اور لحاظ کرنا دوسری قوموں پر لازم ہے، اور اسی طرح ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم بھی ان کے تمام مذہبی اور قومی شاعر جو ہے ان کا لحاظ اور خیال کریں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اسلام تو توحید کا دین ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ بھائی جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے خداؤں کو برا تم نے نہیں کہنا، حالانکہ بت باطل ہے۔ شرک کے خاتمے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک عالمگیر دین ہے اور تمام انسانیت کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے اندر اتنی وسعت ہے اور ایسا ظرف ہے کہ تمام دیگر مذاہب اور قوموں کے شعار کو نہ ماننے کے باوجود وہ ان کی حرمت اور ان کی عزت اور توقیر کا قائل ہے۔ یہی تو وہ کمال ہے اسلام کا، یہی تو وہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے کہ جس کی وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ بر صغیر میں 80% لوگوں نے 20% لوگوں کی حکومت کو تسلیم کیا۔ یہ اگر مسلمانوں کے اندر یہ رواداری نہ ہوتی اور اسلام کے اندر یہ وسعت نہ ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنی بڑی اقلیت کی حکومت، اور بھی 764 برس تک تسلیم کیا اس کو۔ اس سے آپ کو اسلام کے مزاج اور مسلمانوں کے طرز عمل کی ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ بہرحال تو چاہے ان شعار کا تعلق جو ہے وہ شاعر چاہے اعتقادات سے ان کا تعلق ہو، طرز معاشرت سے ان کا تعلق ہو، یا وہ تمام اسلامی اصطلاحات، ان سب کی عزت اور ان کی حرمت کا لحاظ کرنا یہ مسلمانوں پر بھی لازم ہے اور دوسری قوموں پر بھی لازم ہے۔ ہمارے شعار کون سے ہیں؟ اگر سماجی سطح پر دیکھیں تو مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سماجی سطح پر ایک دوسرے کو ملنے کے اعتبار سے یہ مسلمانوں کی خاص علامت ہے۔ نمستے کہنا یا کوئی اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا، ہم اس کے جواز اور عدم جواز کی بحث ہی نہیں کرتے۔ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ بات ہی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اسلام کا شعار کیا ہے، اسلامی شاعر کیا ہے کہ ہم جب کسی دوسرے سے ملیں گے، خاص طور پر مسلمان سے، غیر مسلم کو بھی اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، تو تب بھی غلط نہیں ہوگا، آپ اس کو بھی یہ دعا دے سکتے ہیں،
خیر کی نیت کے ساتھ کہ اللہ اس پر بھی ایمان کی کھڑکی کھول دے، اللہ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ کی رحمت اس کو بھی اپنی آغوش میں لے لے۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہماری اصطلاح ہے، ہمارا طریقہ ہے۔ یہ داڑھی رکھنا اسلامی شعائر میں سے ہے، رکھنا نہ رکھنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن داڑھی کی عزت کرنا، جس نے داڑھی رکھی ہے وہ اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ اس کا عمل کہیں اس کی ظاہری وضاحت کے لیے ایسا عمل نہ اختیار کرے کہ جس سے دوسروں کو اسلامی شعار کی توہین کا موقع مل جائے، اور دوسرے لوگ بھی اس چیز کا لحاظ کریں کہ کسی شخص کے ذاتی عمل اور اس کے طرز فکر کی وجہ سے وہ اسلامی شعار کو توہین کا نشانہ نہ بنانا شروع کر دیں۔ ایک آدمی نے غلطی کی ہے اور دوسرا چھوٹتے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ شرم نہیں آتی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ بھائی داڑھی رکھنا ایک الگ ایک سنت اور عمل ہے، آپ اس کے عمل کی مذمت کریں، جو اس نے کام کیا ہے اس کی آپ مذمت کریں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ داڑھی کی توہین کرنا شروع کر دیں۔ تو اسلامی شعار میں سے ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ مسلمان کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں جس سے اسلام کی تحقیر ہو، لوگ مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ ایک شخص کو کوئی دوسرا آدمی مار رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا نام لے رہا تھا، اتفاق سے اس کا نام محمد تھا، تو وہ اس کو مارے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ محمد تم نے بددیانتی کی، محمد تو نے فلاں غلط کام کیا، جھوٹ بولا۔ جب وہ بار بار اس طرح دہرا رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روک دیا، فرمایا کہ خبردار یہ نام لے کر اس کی مذمت مت کرو۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کا جو حرمت رسول کا تصور تھا وہ کیا تھا، فرمایا کہ اس کا نام لے کر اس کی توہین مت کرو، اس کو مارو پیٹو مت، ویسے اس کو مار لو، ویسے اس کو ڈانٹ لو، لیکن یہ نام لے کر جب تم کہو گے تو اس سے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ فرمایا اس کو کہا کہ اس کو مارو نہ، اور اس کو کہا کہ آج سے تیرا نام محمد نہیں ہے، پھر اس کا نام تبدیل کر دیا، جاؤ اپنے جا کے پہلے عمل ٹھیک کرو، یہ نام رکھ لیا ہے اور اس نام کی عزت اور حرمت کا تمہیں کوئی لحاظ اور خیال نہیں ہے۔ یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا مطلب یہی ہے۔ وہ نمازیں یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دیں، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی نے حج اور عمرہ کیا ہو، نمازیں پڑھی ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہو اور بے ایمان ہو، جھوٹ بولتا ہو، ملاوٹ کرتا ہو، بددیانت ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کہ اس سے یہ غلطی ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس غلطی پر ہمیشہ قائم رہے۔ غلطی ہو جائے گی تو وہ توبہ کر لے گا اور واپس آ جائے گا، اللہ سے رجوع کر لے گا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص مسلمان بھی ہو اور ہمیشہ بے ایمانی پر تلا ہوا ہو، ہمیشہ بددیانتی اور ملاوٹ کرنے والا ہو۔ دونوں میں سے ایک بات ہی ٹھیک ہے، یا وہ مسلمان نہیں ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس نے بس زبان کی حد تک کلمہ کا اقرار کیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کیا کہ کوئی شخص اس طرح کا طرز عمل اختیار نہ کرے کہ جس سے اسلامی شعار کی اس کے عمل کے نتیجے میں توہین ہو۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سارے جتنے بھی الفاظ ہیں اور یہ جتنے بھی ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے اور اس میں جو ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو طرز عمل ہے ہمارا، اس میں سلام کرنا بھی ہے، داڑھی رکھنا، یہ سارے اسلامی شعار میں سے ہیں۔ یہ مسجد یہ اسلامی شعار میں سے ہے۔ مسجد کی عزت کرنا اسلام کی عزت کرنا ہے۔
یہ نکاح اسلامی شعار میں سے ہے، اس کو کس طرح منظم کرنا ہے اور کس طرح اس کو پرفارم کرنا ہے، اس سے اسلام کی عظمت کا اظہار ہونا چاہیے، نہ کہ لوگ مسلمانوں کی نکاح کی رسومات کو دیکھ کے اندازہ کریں کہ یہ کسی ہندو قوم کے ہاں کوئی نکاح کی رسم ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ہاں ہو رہی ہے، کبھی مہندی جا رہی ہے، کبھی بارات جا رہی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں۔ میں تو اس پر بالکل واضح طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو اس دائرے میں رکھیں جو حلال اور جائز ہیں۔ یہ ساری ہماری عظمت کی علامتیں ہیں، چاہے وہ قرآن مجید ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ اذان ہو، چاہے وہ مکہ مکرمہ کا شہر ہو، چاہے وہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ قرآن مجید ہو، جو ساری وہ چیزیں جو اسلام کی پہچان ہیں وہ ساری کی ساری شاعر اللہ کے اندر شامل ہیں، اور ان سب کا لحاظ اور خیال رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ۔ یہ جو قربانیاں نا، بڑی قربانیاں اونٹ اور اس طرح کی، خاص طور پر ان کا ذکر ہو رہا ہے سورہ حج کے اندر، ہے کہ یہ اللہ کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہیں۔ جانور خاص طور پر اس وقت جب وہ قربانی کے لیے طے کر لیا جائے، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ہاں کتنا قربانی کے جانور کا خاص طور پر لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا اور رسول کا حکم ہے، اور یہ اب وہ عام جانور نہیں ہے، اب وہ جانور اللہ کی نشانیوں میں شامل ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے شاعر، ان کی حرمت اور عزت کا لحاظ کرنا یہ مسلمانوں پر لازم ہے۔ خود جب عزت کریں گے تو دوسری قوموں کو بھی اس کا احساس پیدا ہوگا۔ کسی قوم کو نفسیاتی طور پر اگر آپ بیک فٹ پر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس قوم کی نظر میں ان کے وہ تمام شعائر اور علامتیں، ان کے بارے میں ان کو احساس کمتری کے اندر مبتلا کر دو۔ بڑا سیدھا سیدھا اصول ہے، اگر زبان ہے تو احساس کمتری کے اندر مبتلا کرو۔ پوری دنیا کے اندر مقامی اور قومی اور مادری زبانیں تعلیم کا ذریعہ ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا نفسیات پیدا کی گئی کہ جو آدمی پنجابی بولتا ہے وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے۔ حالانکہ میں اکثر اس موضوع پر کبھی نہ کبھی بات کرتا ہوں کہ لوگ دانش جتنی بھی آپ عقل سمجھ لیتے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی وہ دانش ہے جو زمین سے اگتی ہے، آپ کی مادری زبان کے اندر ہوتی ہے، آپ کی قومی زبان اس کا بنیادی ماخذ ہے، لیکن قوم کو اس طرح تیار کیا گیا کہ گویا کہ پنجابی بولنے والا شخص تو ویسے ہی جاہل ہے، اردو بولنے والا تھوڑا بہت پڑھا لکھا، اور اصل پڑھا لکھا وہ ہے جو انگریزی زبان کے اندر گفتگو کرتا ہے، وہی وضاقتہ اختیار کرتا ہے، اور اس کے انداز و اطوار۔ یہ کب قوموں کے اندر یہ نفسیات پیدا ہوتی ہے؟ جب قومیں نفسیاتی طور پر مغلوبیت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں یہ چیز نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہے، اور ابھی تک ہم یہ نہیں کر پائے کہ اپنی نسل کو اپنی زبان کے اندر ایجوکیٹ کریں۔ خیر، تو یہ قوموں کا وتیرہ ہے، غالب قوموں کا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ تمہارے خلاف مغرب کی سازش ہے، تمہیں احساس کمتری کے اندر مبتلا کرنا، کہ تمہاری ثقافت اور تہذیب کو کم تر قرار دیا جائے، تمہاری فکر کو گھٹیا قرار دیا جائے، تمہاری تاریخ کو قصے کہانیاں قرار دے دیا جائے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ جب لوگوں کا اسلام پر فخر ہی نہیں ہوگا، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی روایت، اپنی لوک دانش ان کے ہاں کسی کھاتے میں شمار ہی نہیں ہوگی، تو وہ قوم ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ جنگوں سے اب قوموں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکری طور پر ان کو موت سے دوچار کر دیں، ان کی فکری موت واقع ہو جائے، قوم ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے،
تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اسلامی شعائر کو اس طرح ٹارگٹ کیا گیا. یہ انگریز دور کے اندر کلکتہ کے اندر فورٹ ولیم کالج تھا اردو زبان کے فروغ کے لیے, اور اس کی اردو زبان کے فروغ کے لیے بنیادی طور پر یہ کالج قائم ہوا, اور باقاعدہ منظم طریقے سے اردو ادب کے اندر, لٹریچر کے اندر وہ تمام اصطلاحات جو مسلمانوں کے ہاں بڑی معزز ہیں, وہ تمام الفاظ جن کا خاص مطلب ہے, وہ تمام طبقات جن کی مسلمانوں کے اندر بڑی عزت تھی, ان کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا. یہ آپ دیکھ لیجئے اب بھی آپ کے اردو ادب کے اندر کتنے محاورے ایسے ہیں. ہم صلات کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ رحمت, دعا, درود, نماز, کتنے معنی ہیں, ہر معنی بابرکت آپ کو نظر آئے گا. تو اردو ادب کے اندر یہ محاورہ, ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, صلواتیں سنانا, گالیاں نکالنا, اس کا ترجمہ کیا کیا ہوا ہے؟ صلواتیں سنانا, گالیاں نکالنا. اسلام قرآن کے لفظ کو کس طرح نیگیٹو معنی کے اندر استعمال کیا گیا, یہ آپ کے اردو ادب اب بھی پڑھایا جا رہا ہے. بھائی ملا اس بر صغیر کے اندر, ملا اور صوفی یہ وہ طبقے ہیں جنہوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں. اس گئے گزرے دور کے اندر بھی آپ کو, جبکہ بہت ساری جعل سازی ہو چکی ہے, اب بھی اگر کوئی طبقہ بطور طبقے کے لوگوں کی نظر میں اللہ کے فضل سے اب بھی جو قابل احترام طبقات ہیں, ان میں اب بھی علماء ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بغیر کسی لالچ کے کام کرنے والے لوگ ہیں, ہماری رہنمائی اور رہبری کرنے والے لوگ ہیں بغیر کسی لالچ کے. اگرچہ ایسے لوگ درمیان میں آ گئے ہیں, لیکن لوگ ان کو پہچانتے ہیں. بر صغیر میں ہمیشہ لوگوں نے رہنمائی کے لیے صوفیاء کی طرف دیکھا, علماء کی طرف دیکھا ہے. تو انگریز جانتا ہے 33,000 صرف علماء پھانسی چڑھائے گئے 1857 کی جنگ آزادی میں. علماء کی بات کر رہا ہوں, بڑے بڑے جید علماء. اور جو علماء کی عزت تھی اس قوم کے اندر, اس عزت کو پامال کرنے کے لیے پھر اردو ادب کے اندر کس طرح کی چیزیں شامل کی گئیں کہ مولوی کے لفظ کو گالی نکال دے گا. میں یہاں کھڑا خطبہ دے رہا ہوں تو مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا کہ آپ مجھے مولوی کہیں, اس لیے کہ اب مولوی کی کوئی توقیر ہی نہیں ہے ہمارے. مولوی کے بارے میں خاص تصور ڈیولپ کر دیا گیا, ورنہ ایک دور ہے جب یہ مولانا محمد علی جوہر کون سے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے بھائی, انگریز ان کی انگریزی پر حیرت زدہ ہوتے تھے. کامریڈ اخبار اور اس کے آرٹیکل جو مولانا محمد علی جوہر کے قلم سے جو چیزیں نکلی ہیں, انگریز اپنے بچوں کو انگریزی زبان و ادب سکھانے کے لیے مولانا محمد علی جوہر کی تحریریں پڑھاتے تھے. انگریزی ادب کا اتنا بڑا نام مولانا, تو مولانا کیوں لکھتے تھے؟ مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی جوہر, مولانا الطاف حسین حالی, مولانا ظفر علی خان, یہ آپ کے پاس وزیر آباد کے اندر. یہ مولانا کا لفظ اتنا عزت والا اور حرمت والا تھا کہ ہم اہل علم کے لیے اس لفظ کو بولتے تھے. لیکن پھر جس طرح اس قوم کے اندر یہ بھی اس مولوی اسلامی شعار میں سے ہے. میں کہتا ہوں مولوی کی عزت اسلام کی عزت ہے. اور یار میری ذات کو چھوڑ دیں, درمیان سے نکال دیں. مولوی کی عزت اسلام کی عزت ہے, اس لیے کہ تاریخ کے ہر دور میں جس طبقے نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں, اپنے مفادات نظر انداز کر کے, وہ علماء اور صوفیاء کا طبقہ ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنے, اب یہ آ جائے گا جی 2 ملا پر مرغی حرام, یعنی مولوی کا قصور. محاورہ اردو میں ہے نا, بسم اللہ کے گنبد میں بند رہنا, آنتوں کا کل واللہ پڑھنا. آپ گنتے جائیں وہ محاورے جو اردو میں اس وقت پڑھائے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی شعار کو, شاعر اسلام کو کس طرح توہین کا خاص طور پر ٹارگٹ کر کے توہین کی گئی. علماء کا جو لباس تھا, اس لباس کو ویٹر کو پہنا دیا گیا کہ یہ جو لباس ترپ اور پیچھے پگڑی کی خاص ایک لر چھوڑتے ہیں, تو یہ علماء کا لباس تھا.
لیکن انگریزوں نے خاص طریقے سے وہ لباس کس طرح آپ کے اس طبقے کو پہنا کے علماء کے نام کو بھی داغدار کیا، اسلامی اصطلاحات کو بھی ٹارگٹ کیا اور اس طبقے کی بے حرمتی کی۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی شاعر جتنے بھی ہیں ان کو آج نہیں مدت سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے دل کے اندر اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اسلامی علامتوں اور نشانیوں کے بارے میں عزت ختم ہو جائے، اور بہت اثرات ہیں اس کے۔ میں اکثر کسی مجلس میں نے وابڈا ٹاؤن میں بھی ایک موقع پر یہ بات کہی تھی کہ آپ لوگوں کے پاس بڑے پیسے ہیں، وابڈا ٹاؤن کے لوگ امیر کبیر لوگ ہیں، تو دین سے محبت بھی اتنی رکھتے ہیں کہ آپ اشارہ کریں۔ میں اب 1000 دفعہ یہ بات آزما چکا ہوں اس مسجد کے اندر کہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے چاہیے فلاں مقصد کے لیے، اللہ کے فضل سے سارے لوگ بہت تعاون فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اچھی بات ہے۔ لیکن میں اگلی بات یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچے کیوں نہیں دین پڑھاتے، ان کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ دین کے نام پر پیسے دیتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنی اولاد کو عالم دین کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہمارے ذہن میں بن چکا ہے اس طبقے کے بارے میں، دین کی خدمت کرنے والوں کے بارے میں، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ خیر موضوع اور ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی شعار، ان کی بے حرمتی، یہ مغرب کا اور اسلام دشمن طاقتوں کا ہمیشہ سے ایجنڈا رہا ہے، اور مغرب کا جو تہذیبی غلبہ ہے اس کے اثرات بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہمارا خاندانی نظام اور سیٹ اپ اتنا مضبوط ہے کہ ہمارے بچے اپنے گھروں سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، ورنہ جو نظام تعلیم ہم نے بنا دیا، جو ماحول ہم نے کھڑا کر دیا ہے، اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگلی نسل ساری کی ساری اسلام سے دور ہو جاتی، باغی ہو جاتی۔ لیکن اب بھی اللہ کے فضل اور توفیق سے ہماری مسجدوں کا رول، ہمارے گھروں اور خاندانوں اور ہماری خواتین کا رول، ہمارے اداروں اور اساتذہ کا رول ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں اب بھی بہت کچھ باقی بچا ہے، اسے باقی رکھنا ہے، ہم نے اسے بچانا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے۔ ورنہ مغرب کا جو تہذیبی یلغار ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح عورت کو ایک ثقافتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، فکر کریں اس چیز کی، اور اسلام کو، دین کو خاص طبقے تک محدود رکھنے کی بجائے قوم تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو جس کا دائرہ ہے، میرا بھی ایک دائرہ ہے، آپ لوگوں کا بھی ایک دائرہ ہے، اپنے بچوں کے عقیدے کا تحفظ کریں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو نظر انداز نہ کریں۔ ورنہ جس طرح یہ فحاشی اور عریانی اور عورت کو جس طرح ثقافتی ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے تہذیبی ارتداد کی کوشش ہو رہی ہے امت مسلمہ کے حوالے سے، وہ بالکل سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ ابھی ایسی چیزیں اسلامی سماج کا حصہ بن رہی ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کبھی عورت مارچ ہوتا ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے، کبھی فلاں چیز ہوتی ہے، ان کی ذرا پیچھے ہسٹری پڑھ کے دیکھیں ان کا کیا تعلق ہے مسلمانوں کے ساتھ، کہ سارے کے سارے یہ اس کا پس منظر بے حیائی اور بے غیرتی کے مظاہرے پر مبنی ہے۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اسلامی شعار سے، اسلامی شاعر کے ساتھ اپنی نسل کو متعارف کروانا ہے، خود عزت کرنی ہے، دوسروں کے دل کے اندر عزت پیدا کرنی ہے، ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے بچوں کی۔ یہ ابھی جو کرناٹک کے اندر واقعہ ہوا، اس بچی، وہ مسلمان بچی جس نے حجاب پہنا اور سارے اس کے کچھ شرپسند نوجوان RSS کے نمائندے جس طرح اس پر حملہ آور ہیں اور جس طرح وہ اپنے حجاب کا تحفظ اس نے کیا۔ حجاب، یہ پردہ، نقاب کرنا یا صرف سکاف لینا، یہ ہماری اپنی داخلی بحثیں ہیں کہ ان میں سے کون سی چیز ضروری ہے، کس حد تک کم از کم رکھنا ضروری ہے۔ لیکن حجاب بھائی اسلامی شعار میں سے ہے، یہ اسلام کی علامتوں میں سے ہے۔
दाढ़ी इस्लाम की अलामत है, हमारी जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम अपने मज़हब के हवाले से इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें भी हमारी इज़्ज़त और अज़मत की निशानी हैं, उन सब का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है, उन सब के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ते हैं ना कि जब आखिरी ज़माने में वो आएंगे तो उनका इस्लाम कैसे लोग पहचानेंगे। ज़ाहिर है कि वो एक पूरी उम्मत है जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया के अंदर मसीहियत ईसाईयत मौजूद है, तो कैसे पता चलेगा कि वो वापस आए हैं। तो हदीसों में आता है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे, एहराम बांधेंगे, तलबिया कहेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहेंगे, हज और उम्रा करेंगे, मुसलमानों के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे। यानी वो तमाम शायर जो ईसाई मज़हब के हैं उनको तोड़कर इस्लामी शायर को अपना कर अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक़ को और हुजूर का उम्मती होने का इस तरह इजहार फरमाएंगे। तो अगर इसका मतलब यह है कि शायर नज़रअंदाज हो गए, जो इस्लाम की अलामतें हैं जिससे इस्लाम पहचाना जाता है, अगर उनकी इज्जत बाकी ना रही तो मुसलमानों की इज्जत कहाँ बचेगी। इसलिए हमारी इस बेटी ने जिस तरह हिजाब का तहफ़्फ़ुज़ किया है हिंदुस्तान के अंदर, तो इस पर पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और वो बच्ची हमारी बच्चियों के लिए रोल मॉडल बन गई है कि किस तरह अपनी इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये कितनी बदकिस्मती है कि ये सच्ची बात ये है कि शर्म आती है। हिंदुस्तान को देखें, पाकिस्तान को देखें, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ख़तरे में हैं और पाकिस्तान के अंदर इस्लाम ख़तरे में है। जो इस्लाम का हाल यहाँ हमने किया है, आप मुझे इस्लामी शियार का कोई मसला नहीं है यहाँ पर। यहाँ शियार हैं बरेलवी, शायर हैं वहाबी और अहले हदीस, शायर हैं आपके, अलामतें हैं आपकी देवबंदी, और अलामतें हैं आप लोगों की शिया तशय्यो। बस यही हमें पता चलता है कि ये शायर है। जिन चीज़ों को आपने इस्लाम के शायर बना लिया है वो इस्लाम के शायर नहीं हैं, वो आपके मसल की दिलचस्पियां हैं। तो यहाँ इस्लाम ख़तरे में है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे हिस्से बखरे किए हैं। अब उन मस्जिदों के अंदर कौन जाएगा जिसमें किसी मसलक की दावत ही नहीं दी जाती। आप जैसे लोग हैं जो खामखा इधर तशरीफ़ ले आते हैं, इसके बावजूद कि आपको पता है कि यहाँ किसी मसलक की हमायत में तो बात होती नहीं है। दीन की हमायत में बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे तो इस्लाम की बात करेंगे, इसलिए कि हम इस्लाम के दाई हैं। इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ज़िम्मे है। ये मसलक हमारी ज़ाती दिलचस्पी है, हमारी कोई तहकीक हो सकती है, हमारा कोई रुझान हो सकता है, उसके मुताबिक आप चलते रहे। लेकिन इस्लाम के शायर की बात होगी, मसलकों के शायर को छोड़कर इस्लाम की बात करो। इस बच्ची ने हिजाब पहना हुआ था, किसने पूछा कि बरेलवी हो के देवबंदी हो के अहले हदीसों के शिया हो। दुनिया इस्लाम को टारगेट कर रही है, दुनिया इस्लामी शायर को टारगेट कर रही है। इसलिए मगरब के और दुनिया के तहजीबी गलबे से बचने के लिए ज़रूरी है कि हमें इस्लाम पर फ़ख्र हो, इस्लाम की एक एक चीज़ पर फ़ख्र हो, और ये चीज़ हम अपनी अगली नस्लों और अगली पीढ़ी को मुंतकिल करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस्लाम का सही फ़हम अता फरमाए।